صلاۃ الخوف کب سے مشروع کی گئی اور کب پڑھی گئی؟ اس میں علماء حضرت کے اختلاف ہے۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب، پیغمبر علیہ السلام جب کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، 3 نمازیں قضا ہو گئی تھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے وقت مقررہ سے مؤخر ہو گئی تھی، اس لیے اس پر بھی قضا کا اطلاق کرتے ہیں تغلیباً۔ 3 نمازیں قضا ہو گئی تھی اور چوتھی بھی ملا لیتے ہیں۔ اس وقت یہ حکم نہیں تھا، اگر یہ حکم ہوتا نا کہ صلاۃ خوف کس طرح پڑھائی جائے تو آپ علیہ السلام اس کو قضا نہ کر دیتے۔ جمہور حضرات کے نزدیک سب سے پہلے یہ نماز غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع جو جمہور حضرات کی قول کے مطابق 4 ہجری میں ہوا تھا، اور اس میں ایسے پہاڑی تھے جو مختلف رنگ کے تھے، یا اس میں صحابہ کرام کے ساتھ جھنڈے جو تھے نا مختلف رنگوں کی تھی، یا فو ان کے پھٹ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اسی لیے اس کو ذات الرقاع کا نام دیتے کہ وہاں کی زمین کے پتھر بھی مختلف لون تھے۔ دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ یہ جو صلاۃ خوف ہے اب بھی ہے یا منسوخ ہو گئی ہے۔ جمہور حضرات کی نزدیک یہ منسوخ نہیں بلکہ ابھی بھی جائز ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس پر گئے ہیں کہ یہ نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ قرآن کریم آپ کو خطاب کیا گیا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب آپ ہوں ان میں تو اس وقت آپ کیا کریں، ان کے لیے نماز قائم کرے۔ تو اس کا جواب حضرات جمہور یہ دیتے کہ دیکھیں یہ خطاب صرف آپ علیہ السلام کو نہیں بلکہ عام خطاب ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے خطابات ہوتے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا تعلق ائمہ کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، کہ جب آپ موجود ہو نا تو کسی اور آدمی کے لیے بڑھنے کے اور آگے ہونے کی گنجائش ہی نہیں، تو یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں کہ ہوتی ہی نہیں نماز بعد میں، کیونکہ جب آپ علیہ السلام موجود تھے نا، فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کا کیا معنی کہ جب آپ موجود ہو نا ان میں تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ ہاں آپ کی وفات کے بعد پھر ہم طریقہ رہے گا جیسے کہ دوسرے احکام ہے کہ یہ معاملات دیتے نافذ کرتے ادا کرتے۔ صلاۃ خوف بعض اوقات سفر میں ہوتی، یعنی مجاہدین غانمین مقاتلین کسی دور کے علاقے میں جاتے تو وہاں پر صلاۃ سفر کے احکام بھی نافذ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ صلاۃ خوف کی بھی، کہ جب زیادہ اندیشہ ہو، زیادہ خطرہ ہو۔ اگر ایسا علاقہ ہے نا کہ جو دور نہیں، مسافت سفر کا نہیں، تو مسافت سفر پر نہ ہونے کی وجہ سے پھر حضر کی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ تو آسان طریقہ ہے کہ اگر لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر اصرار کرتے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے نا کہ 2 جماعتیں کرنا پڑے گی۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ علیحدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو آسان، ایک طائفہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا طائفہ دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام جس وقت زندہ تھے کون چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو اس لیے سے احکامات دیے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی صلاۃ خوف، تو اس کے لیے کیا طریقہ اور کیا طریقہ نہیں، تو علماء مصنفین اور اسی طرح سے کتب فقہ کے مصنفین اور اس طرح بہت سارے محدثین حضرات نے اس نماز کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ جو بھی طریقہ اپنایا جائے درست ہے، جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ افضل، اولا، ارجح طریقہ کون سا ہے، اور پھر انہی طریقوں میں سے بہت ساری طریقے، جیسے بعض نے 16 ذکر کی، بعض نے 8، بعض نے کیا، بعض نے کیا، عموماً جو ہے 3 طریقے ان میں کیا ہے، زیادہ مشروع بھی ہے اور زیادہ کیا ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے۔ وہ اس طرح سے ہوگا، ایک صورت یہ
ہے مثلا امام دو طائفے بنا دے. پہلا طائفہ یہ کرے نا کہ امام کے ساتھ مثلا ایک رکعت پڑھے، مثال کے طور پر صبح کی نماز سمجھ لے. دوسرا طائفہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے. جب امام سجدہ کرے نا تو اس کے بعد پہلا طائفہ اپنی دوسری رکعت اسی وقت پوری کرے، اور امام جو ہے کیا کرے گا، انتظار کرے گا، اتنی دیر کھڑا رہے گا. اس کے بعد جب یہ طائفہ فارغ ہو گیا نا مکمل طور پر، دوسرا طائفہ آئے گا اور امام اس کو ایک رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے گا. اور یہ جو دوسرا طائفہ ہے نا مضبوط کی طرح پھر اپنی دوسری رکعت پوری کر لے. یہ طریقہ سہل بن ابی حتمہ رضی کی روایت میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. اور یہ روایت زیادہ جو ہے علماء اصح ما فی الباب قرار دیتے ہیں کہ یہ زیادہ راجح طریقہ ہے، اور شافعیہ حضرات نے بھی اس کو لیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام طائفہ اولا کو ایک رکعت پڑھا دے، اور یہ طائفہ سجدہ کر کے سجدے کے بعد اپنی نماز پوری نہ کرے، بلکہ ایک رکعتوں کے نا اب کیا کرے، مفاد پر چلا جائے. اور دوسرا طائفہ آئے، امام اس کو دوسری رکعت پڑھائے اور سلام پھیر دے. یہ جو دوسرا طائفہ ہے نا یہ اپنی نماز اسی وقت پوری کرے، پوری کرنے کے بعد مفاد پر چلا جائے، اور پہلا طائفہ واپس آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کرے. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ وہ ہے جو ہمارے حضرات حنفیہ نے لیا ہے، جو قرآن کریم کی بھی زیادہ موافق ہے، اور اس میں خلاف طبع اور خلاف امامت اور موضوع امامت کے خلاف بات نہیں آتی. وہ آسان بات قرآن کریم میں ذکر ہے کہ طائفہ اولا ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر چلا جائے، اس کے بعد طائفہ ثانیہ یعنی دوسرا طائفہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر وہ بھی چلا جائے. پہلا طائفہ واپس آ کر اپنی نماز پوری کرے، اس کے بعد دوسرا طائفہ آ کر امام کی جگہ پر اپنی کیا کرے، دوسری رکعت یعنی نماز پوری کرے. یہ تینوں طریقے زیادہ مشہور ہے اور جائز بھی ہے. البتہ حنفیہ حضرت تیسرے طریقے کو اپناتے اور اس کا افضل قرار دیتے. یہ طریقہ صحابہ حضرات سے بھی ثابت اور ساتھ ساتھ غیر مدرک بالقیاس ہے نا، تو جو چیز غیر مدرک بالقیاس وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے. اور جو پہلے دو طریقے بیان کی گئے نا اس میں بھی یہی احتمال ہے کہ شاید یہ نماز جس طریقے پر حنفیہ حضرت نے لیا ہے نا اسی طریقے پر پڑھی گئی ہو، کیونکہ اس میں آیا ہے کہ فقام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا رکعتهم، جس یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تیسرا طریقہ ہے. لیکن جو بھی ہونا تیسرا طریقہ زیادہ افضل ہے. اور افضل کی ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن کریم کے موافق ہے. کسی قرآن کریم میں ہے نا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب آپ ان کے لیے نماز قائم کرنا تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک طائفہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتیں ان کو پڑھا دے. مغرب کی نماز ہے تو پہلے طائفے کو 2 رکعتیں پڑھا دے، اور تیسری رکعت جو ہے نا وہ دوسرے طائفے کو پڑھا دے. اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 پڑھا دے، اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو پھر ایک پڑھا دے. تو کہہ رہا ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، کہ یہ پیچھے چلا جائے یہ طائفہ. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اب دوسرا طائفہ آئے گا، اور پہلے طائفے نے ابھی تک نماز پوری نہیں کیا نا، دوسرا طائفہ آ کر لم يصلوا، جو ابھی تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی. پہلا طائفہ لاحقین کا بنا، لاحق ہے، اور دوسرا طائفہ کس کا بنا، مسبوقین، لم يصلوا، جن سے ایک رکعت کئی ہے نا نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھی، تو فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، یا 4 میں آخری 2 رکعتیں پڑھی، یا مغرب میں آخری رکعت پڑھے. اور پھر جو ہے نا اس کے متعلق بھی حکم ہے کہ یہ جائے، پھر پہلا طائفہ اس کے بعد دوسرا طائفہ آئے. اوفق بالقرآن 30 وجہ سے ہوا. اوفق بالترتیب بھی ہے، وہ اس طرح سے نا
کہ پہلے طریقے میں جو حضرات شافعیہ نے مراد لیا تھا اور اپنایا تھا، اس میں پہلا طائفہ امام سے پہلے نماز سے فارغ ہوتا ہے، جو موضوع امامت کے خلاف ہے، کیونکہ امام پہلے فارغ ہوتا ہے نا، مقتدی بعد میں۔ اور دوسرے طریقے میں خلاف ترتیب کیسے ہے، وہ اس طرح کہ طائفہ ثانیہ جو ہے نا، طائفہ اولیٰ سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور حنفیہ کا جو طریقہ ہے نا، کیا ہے، ترتیب طبی کے خلاف ہے نا، قرآن کریم کے خلاف ہے، البتہ اس میں ذہاب و ایاب یعنی آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، خلاف قیاس ثابت ہے۔ باب صلاۃ الخوف، یہ باب نماز خوف کے متعلق ہے۔ اذا اشتد الخوف، جب لوگوں کے لیے اندیشہ، خطرہ، خوف سخت ہو جائے، جعل الامام الناس طائفتین، امام لوگوں کی دو گروہ بنا دے گا، دو طائفے بنا دے گا۔ طائفتن یا طائفتن یعنی من المجاہدین، مخصوص طائفہ یعنی اولا جو ہے، اس میں کیا ہوگا، طائفتن علی وجہ العدو، یہ دشمن کی طرف جائے گا جو مسبوق بنیں گے، وطائفتن خلف، اور ایک اپنے پیچھے کھڑا کرے جو کیا بنیں گے، لاحقین بنیں گے۔ فیصلی بہذہ الطائفۃ رکعۃ وسجدتین، یہ جو طائفہ ہے نا لاحقین کا، ان کو ایک رکعت پڑھا دے اور اس میں دو سجدے ہوتے ہیں نا، زیادہ نہیں ہوتے، اور ایک رکوع ہوتا ہے۔ اگر دو رکعت کی نماز یا سفر کی وجہ سے دو رکعت بنے، اگر 4 رکعت کی تو پھر دو دو پڑھے، آسان بات ہے۔ فَإِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب یہ طائفہ اولا سجدے سے سر اٹھائے، مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، یہ ملاحقین کا طائفہ اولا جو ہے نا، دشمن کی طرف جا کر کھڑا ہوگا۔ وجاءت تلك الطائفة، دوسرا طائفہ آئے گا جو ابھی تک نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، کیا تھی، مسبوقین۔ فیصلی بہم الامام رکعۃ وسجدتین، ان کو بھی کیا کرے، ایک رکعت پڑھائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، تشہد، امام ظاہر سی بات ہے نا کہ تشہد بھی پڑھے، وسلم، سلام پھیر دے، ولم یسلموا، اور یہ طائفہ ثانیہ سلام نہ پھیرے بلکہ اپنی جگہ پر جائے۔ وذهبوا الى وجه العدو وجاءت الطائفة الاولى، لاحقین والا جو طائفہ تھا نا وہ آ جائے۔ فصلوا رکعۃ وسجدتین وحدانا، اکیلے اکیلے، ایک رکعت پڑھے دو سجدوں کے ساتھ، اگر مسافر نہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کیا کرے، دو دو پڑھے، اگر جمعے کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے تو پھر ایک رکعت پڑھے گا۔ آگے بات بتا رہے کہ بغیر قراءت، اس میں قراءت نہیں ہوگی، لأنہم لاحقون، کیونکہ وہ لاحق پر قراءت نہیں ہوتی۔ فرما رہے کہ وتشہد، اس کے بعد یہ جب دوسری رکعت پڑھے نا یہ طائفہ، وتشہد، تشہد بھی پڑھی، وسلم، سلام کر دی، ومضوا الى وجه العدو، دشمن کی طرف یہ طائفہ چلا جائے گا۔ وجاءت الطائفة الاخرى، دوسرا طائفہ واپس آئے گا جو مسبوقین تھے نا، وصلوا رکعۃ وسجدتین، بھی اپنی رکعت پوری کرے، بقراءت، قراءت کریں گے یہ لوگ، لأنہم مسبوقون، کہ وہ مسبوق مقتدینا اور مسبوق پر قراءت ہوتی ہے۔ وتشہد، اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، وسلم، سلام پھیر دیں گے۔ آگے فرما رہے کہ والاصل فیہ، اس میں جو پڑھا جاتا ہے نماز مقبول جس طریقے سے، روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے کی روایت ہے کہ ان النبی علیہ السلام صلی صلاۃ الخوف علی الصفۃ الذی قلنا، کہ پیغمبر علیہ السلام نے نماز خوف بہو اسی طرح پڑھائی تھی جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ فرما رہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ابو یوسف رحمہ اللہ، وَإِنْ أَنْكَرَ شَرْعِيَّتَهَا فِي زَمَانِنَا، اس نے اگرچہ اس کے انکار کیا ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، مگر جمہور کی اس کا قول ماخوذ نہیں بلکہ کیا ہے، مرجوع وہ ہے، اس پر کسی کا فتویٰ نہیں۔ فَهُوَ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا، ہماری مذکورہ روایت کے ذریعے کیا ہے، مغلوب ہے، اس کے خلاف حجت بنائی جاتی ہے، حجت پکڑی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا، یہ تو سفر کی عرض کی بات تھی نا، اگر کہ آگے کہہ رہے کہ اگر سفر نہ ہو
حضر اور امام بھی مقیم ہونا تو صلی بالطائفۃ الاولی رکعتین، 4 رکعت والی نماز میں پہلے طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائے، و بالطائفۃ الثانیۃ رکعتین، اور دوسرے طائفے کو بھی 2 رکعتیں پڑھائے۔ لمعروی روایت کی گئی ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالطائفتین رکعتین کہ آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز 2 طائفے کو ہر طائفے کو 2 رکعت پڑھائی تھی۔ آگے فرما رہے کہ یہ تو 4 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز کی بات تھی۔ وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، اگر مغرب کی نماز ہونا تو مغرب کی نماز حضر و سفر میں ایک جیسی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، کہ اس میں طائفہ اولا کو پہلی 2 رکعتیں پڑھا دے گا، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً، اور دوسرے طائفے کو 1 رکعت پڑھا دے گا، لِأَنَّ تَنْصِيفَ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، یہ جو 1 رکعت ہے نا اس کا آدھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ کیا کرے 1.5 رکعت پڑھائے، تو جب ایسا ہے ہی نہیں نا تو فَجَعْلُهَا فِي الْأُولَى أَوْلَى، تو یہ جو دوسری رکعت ہے نا اس کو آدھا کرنے کے بجائے پہلے طائفے کو پڑھا دے گا، اسی میں کر دے گا کہ زیادہ اولا ہے بحکم سبق، کیوں کیا ہے سابق ہے نا، اور سابق کیا ہوتا ہے افضل و اولا ہوتا ہے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے۔ آگے فرما رہے کہ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو نماز خوف وغیرہ میں جو کچھ اجازت دی گئی ہے، جانا آنا ذہاب و ایاب اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو جائز ہے، لیکن قتل کرنا، جنگ لڑنا، گولی چلانا، جو کچھ بھی ہونا اس سے نماز ٹوٹ جاتی، وہ نہ کرے۔ آگے فرما رہے کہ وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ، نماز کی حالت میں قتل جنگ وغیرہ نہ کرے۔ دوسرے علماء اس کی قائل ہے کہ جائز ہے، لیکن ہمارا مذہب ہی نہیں۔ فَإِن فَعَلُوا، اگر جنگ لڑ دیا انہوں نے یا گولی چلا یا جو کچھ بھی کیا، بطلت صلاتهم، ان کی نماز باطل ہو جائے گی، لأنه صلی اللہ علیہ وسلم شغل عن 4 صلوات یوم الخندق، کہ پیغمبر علیہ السلام 4 نمازوں سے غزوہ خندق میں مصروف کر دیے گئے تھے، مشغول کر دیے گئے تھے۔ کیا معنی؟ یعنی نہیں پڑھ پا رہے تھے کیونکہ ہر طرف سے کافروں نے گرا ڈالا تھا، تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی 3 نمازیں قضا ہو گئی اور 1 نماز عشاء کی اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی۔ تو فرما رہے کہ وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءُ مَعَ الْقِتَالِ، اگر جنگ لڑتے میں بھی نماز جائز ہوتی نا تو لَمَا تَرَكَهَا، پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ تو اس سے پتہ چلا نا کہ جنگ کے دوران نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن لڑنا یا کافروں کے خلاف جو کچھ بھی استعمال کرنا ہونا، استعمال کرنے سے نماز باطل ہو جائے۔ آگے فرما رہے کہ یہ تو صورت کی بات ہے نا کہ جنگ اتنی سخت نہ ہو، لیکن اگر اس سے بھی کیا ہو جائے گھمسان لڑائی شروع ہو جائے، مدبر ہو جائے اور بہت ہی زیادہ کیا ہو حامیت الوتیس بنے، تو فرما رہے کہ فَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ، اگر اس سے بھی زیادہ خوف سخت ہو جائے کہ نیچے اترنے کا امکان نہ ہو، اور اسی طرح سے نیچے اترنا اس طرح سے نماز کا پڑھنا کیا ہو جائے دشوار ہو جائے جماعت کے ساتھ، تو فرما رہے کہ صلوا فرادا، صلوا رکبانا فرادا، اما حنفیہ کے نزدیک اپنی اپنی سواری پر ہر شخص اکیلے اکیلے نماز پڑھے، کہ یؤمون بالرکوع والسجود الی ای جہۃ شاءوا، کہ رکوع سجدے میں اشارے سے کام لیں گے جس طرف ان کو قدرت حاصل ہو جائے، اور سواری جس طرف رخ کرے۔ یہ اس صورت میں ہے یہ بات نہ اذا لم يقدروا على التوجہ الى القبلہ، جب قبلے کی طرف رخ کرنا اور اس کی طرف منہ کرنا کیا ہو جائے دشوار ہو جائے۔ لقوله تعالی، اللہ رب کریم کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اس سے بھی زیادہ خوف بڑھے نہ تم ڈرو تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر دونوں اختیار ہے نا، کیا کرے یا تو پیدل نماز پڑھے یا سواری پر، اور سواری کی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی عند الحنفیہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی کیا دیتے اجازت دیتے کہ سواری کی حالت میں جماعت کے ساتھ صلاۃ خوف پڑھنا جائز ہے، اور اس طرح سے کرے نا کہ قطار میں کیا کرے گھوڑ وغیرہ جو سواری ہو کھڑی کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔
آگے فرما رہے کہ وسقط التوجہ للضرورہ، قبلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ منہ کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ساقط ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہم یصلون بجماعت، کہ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے، اور امام شفیع سے کا بھی مذہب ہے، لیکن ولیس بصحیح، یہ بات راجح نہیں، ٹھیک نہیں، لانعدام الاتحاد فی المکان، کہ مکان متحد نہیں رہے گا، کیونکہ اسی صورت میں ہر شخص کا مکان الگ الگ ہوتا ہے، اور نماز بجماعت کے لیے ضروری ہے کہ مکان میں اتحاد ہو، اس میں افتراق و امتیاز نہ ہو۔ آگے فرما رہے باب الجنائز، باب جنائز کے متعلق، جنائز جمع ہے جنازہ کی، اور جنازہ جنازہ اس کا اطلاق جو ہے دونوں طرح درست ہے، جنازہ میت کو کہتے اور جنازہ چارپائی تخت وغیرہ کو کہتے، اور اسی طرح سے الٹ بھی علماء نے استعمال کیا ہے کہ جنازہ میت کو کہتے اور جنازہ تخت وغیرہ چارپائی کو کہتے ہیں۔ فرما رہے آگے کہ اذا احتضر الرجل، جب آدمی کے پاس موت حاضر ہو جائے تو یہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ محتضر ہوتا ہے۔ تو وجہ الی القبلۃ علی الشق الایمن، دائیں جانب پر قبلے کی طرف لٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے دوسرے حضرات علماء بھی کہتے ہیں اعتبارا بحال الوضع فی القبر، قیاس کرتے ہوئے اس وضع اور رکھنے پر جس طرح وہ قبر میں رکھا جاتا ہے نا، میت قبر میں رکھی جاتی، اسی طرح سے یہ آدمی دائیں جانب پر قبلے کی طرف کیا جائے گا، لأنہ اشرف علیہ، کہ کیا ہے زیادہ اس کے لیے باعث قربت، اشرف علیہ منا یعنی کہ زیادہ اس سے کیا ہے قریب ہو جاتا ہے، موت وغیرہ کی روح وغیرہ کی نکلنے میں آسان ہوتی ہے، پرواز روح جلدی ہوتی ہے۔ آگے فرما رہے کہ والمختار فی بلادنا، ہمارے ان علاقوں میں بہتر افضل اور راجح بات یہ ہے، ہمارے مشائخ کا کہنا ہے فی بلادنا، ہمارے علاقوں میں استلقاء، کہ کیا کرے گدی پر لٹائے، چت لٹائے، یعنی منہ ہوا فضا کی طرف ہو، اور کیا کرے گدی زمین پر رکھے لیٹ جائے، تو یہ زیادہ کیا ہے اولا بات ہے، کیونکہ لأنہ ایسر لخروج روح، کہ یہ خروج روح کے لیے زیادہ آسان طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے روح جلدی پرواز ہو جائے گی۔ والاول هو سنہ، اور پہلی بات جو شق ایمن پر لٹا دے تو ایک سنت طریقہ ہے۔ آگے فرما رہے کہ وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ، شہادتین کی تلقین اس کو کی جائے گی۔ تلقین کرنے کا کیا معنی؟ یعنی اس کے سامنے لوگ شہادت کا کلمہ پڑھیں گے تاکہ اس کا منہ بھی اس پر آ جائے اور پڑھنا شروع کرے، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ آخری بات جو ہے نا کلمہ طیبہ ہو، شہادت کا کلمہ ہو، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تیسری فرما رہے کہ وَلُقِّنَ، تلقین کی جائے گی الشہادتین، شہادتینوں کی، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ تلقین کا معنی یعنی اس کو مجبور نہ کرے، اس کو نہ کہے کہ تم پڑھو، بلکہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کرے۔ والمراد الذي قرب من الموت، اور اس سے مراد وہ آدمی نا جو قریب الموت ہو جائے، قریب المرگ ہو جائے۔ آگے فرما رہے فَإِذَا مَاتَ، جب وہ مر جائے، روح پرواز ہو جائے، شُدَّ لِحْيَاهُ، تو اس کے دونوں جو کیا ہے لحیے نے، کہ اوپر والا جبڑا اور نیچے والا جبڑا باندھ دیا جائے گا تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے۔ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بھی بند کی جائے گی۔ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُث، اسی پر توارث جاری رہا ہے، تعامل اور لوگوں کا طرز و طریقہ یہی رہا ہے۔ ثم فیہ تحسینہ، پھر اس طرح کی کرنے میں کہ اس کی جبڑے باندھنا، منہ باندھنا اور آنکھیں کیا کرنا، بند کرنا، اس میں اس کی زیادہ کیا ہے تحسین ہے، خوبصورتی ہے۔ تو فیستحسن، لہذا اس طریقہ بہتر سمجھا جائے گا، اچھا سمجھا جائے گا۔ فصل فی الغسل، یہ فصل ہے غسل کے متعلق، کہ جب وہ مر گیا نا اور اسی طرح سے بہت کچھ ہو گیا
اب غسل کس طرح سے دے تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں. فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ، جب وہ غسل کا ارادہ کرے کہ غسل دینا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد کو غسل دیتے، عورتوں کو دیتی ہے. اگر خنثی مشکل ہو نا یا کوئی اور قسم و خنثی کی تو پھر اس کو تیمم دے. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کا کوئی محرم نہیں، مرد میں نہیں، تو پھر عورتوں میں سے محرم عورت کیا کرے، اس کو تیمم دے بغیر دستانے یا ہاتھ پر کوئی کپڑا لگائی ہوئے. اگر کیا ہو غیر محرم ہونا تو پھر اس کے لیے ہاتھوں پر کپڑا بھی لگے اور پھر غسل دے، تیمم دے. تو فرما رہے فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ، جب ارادہ کرے غسل دینے کا، وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ، چارپائی تخت پر اس کو رکھ دے، لِيَنْصَبَّ الْمَاءُ عَنْهُ، تاکہ اس سے پانی نیچے اترے، نیچے بہے. وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ، اور اس کی عورت غلیظہ پر، سوأتین پر، قبل و دبر پر، خرقتاً ایک کپڑا ڈال دینا کہ جس سے ستر پوشی ہو جائے. اقامتاً لواجب الستر، تاکہ واجب ستر جنہ ستر واجب ہے اس کی اقامت ہو جائے، یعنی قائم ہو جائے. وَيَكْتَفِي بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَ، آگے فرما رہے کہ عورت غلیظ یعنی قبل و دبر کو کیا کرے، چھپائے اور اس پر کوئی کپڑا ڈالے، بس وہ صحیح، یہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ راجح بات تیسیراً کہ اس میں آسانی بھی ہے. کیونکہ اگر زیادہ کا حکم ہم دینا کہ زیادہ کپڑا ڈالو تو اس طرح سے دھونے وغیرہ میں انسان کے لیے کیا ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. وَنَزَعُ ثِيَابَهُ، پھر اس میت کی کیا کرے، کپڑے اتار دے. لِيُمْكِنَهُمْ التَّنْظِيفُ، تاکہ ان کے لیے صاف کرنا، پاک کرنا کیا رہے، ممکن رہے. وَوَضَّعُوهُ، سب سے پہلے کیا دیں گے، استنجا استطابہ کرائیں گے نا، پتھر ڈیلے وغیرہ استعمال کرے اور اس طرح سے پانی بھی استعمال کرے. اس کے بعد وضو کرائے، جیسے زندگی میں ہم وضو کرتے ہیں لیکن من غیر مضمضۃ واستنشاق، کہ اس میں کلی کرنا، ناک کو پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو پانی چڑھانا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کی کرنے میں خروج اس کا ناممکن ہو جاتا ہے. ہاں کیا کرے، تر انگلی، تر ہاتھ اس پر پیر دے. لأن الوضوء سنت الاغتسال، کہ وضو کا کرانا، وضو کرنا یہ غسل کا سنت ہے نا، تو اس لیے کیا کر دے گا، وضو کرا دے گا. غیر ان اخراج الماء منہ متعذر، منہ سے اور ناک سے واپس پانی کا نکالنا متعذر ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. تو فیترکان، اس لیے مزمزہ اور استنشاق اس کو نہیں کرایا جائے گا. آگے جب اس کا کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا وضو نا، تو اس کے بعد جیسے ہم زندگی میں دائیں جانب کو پہلے دھو دیتے ہیں نا، پھر بائیں جانب کو یا سر پر سے شروع کرے کہ اس کو کیا کرے، دھونا شروع کرے، غسل دینا شروع کرے. ثم یفیضون الماء علیہ، پھر اس پر پانی ڈالنا، بہانا شروع کرے. اعتبارا بحال الحیات، اسی زندگی والے طریقے پر قیاس کرتے ہوئے کہ زندگی میں لوگ اسی طرح کرتے ہیں. وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ، اس کی چارپائی کو خوشبو لگائی جائے گی. لما فیہ من تعظیم المیت، کہ اس میت کی تعظیم ہے، میت کا اکرام ہے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول نے فرمایا کہ جو خوشبو لگاؤ گے نا تو یہ طاقت میں لگاؤ، کیونکہ ان اللہ وطر، کہ اللہ بھی طاقت یعنی ایک ہی، یحب الوطر، کہ کاموں میں اسی طرح ہر چیز میں طاقت ہونے کو پسند کرتا ہے. آگے فرما رہے کہ وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحُرْصِ، کہ وہ جو جس پانی سے غسل دیا جاتا ہے نا، وہ پانی بیر کے پتوں کے ساتھ یا زمئی، زا کے ساتھ، زمئی اشنان، مملی کے پتے، اس سے کیا کر دے، اس پانی کو ابال دے. کس طرح سے کیا ہو کہ اس میں صفت پیدا ہو جائے گی، تنظیف کی مبالغہ اس میں ہوگا. مبالغتاً فی التنظیف، کہ پہلے زمانے میں صابن، شیمپو وغیرہ نہیں تھے نا، تو لوگ انہی چیزوں کے استعمال کرتے تھے جھاگ وغیرہ کے لیے اور صفائی کے لیے، میل کو چھیل دور کرنے کے لیے. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس طرح سے بندوبست نہیں ہو پا رہا تو فَالْمَاءُ الْقُرَاحُ، بس خالص پانی بھی کافی ہے. لحصول اصل مقصود، کیونکہ اصل جو مقصود ہے نا تنظیف، اس سے حاصل ہو جاتا ہے. وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ،
فتوی قسم کا پھول اور اس کی کیا ہوتی ہے عرق ہوتی ہے کہ اس سے اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال دھو لے، یہ دھوئے جائیں گے، لیکون کم وقلہ، کہ کیا اس کے لیے زیادہ باعث تنظیف، زیادہ صفائی کا ذریعہ ہے۔ جب دائیں جانب دھوئی گئی نا، غسل دیا گیا، تو ثم یضجع یا یضجع علی شقہ الیسر، پھر بائیں جانب پر اس کو لٹا دیا جائے گا، فیوصل بالماء والسدر، پانی وغیرہ اور بیر کے پتوں والا جو پانی ہوتا ہے نا، اس سے دھولے غسل دے، حتی یرا، یہاں تک کہ لگے ان الماء قد وصل الى میال التخت منہ، کہ نیچے تخت تک پانی پہنچ چکے اور یہ جانب اس کی دھوئی گئی، غسل دیا گیا، بائیں طرف پر لٹایا جائے گا نا، پھر اس کے بعد دائیں طرف کو دھولے، اس کے بعد جب دائیں طرف کو دھولے تو اس کے بعد بائیں طرف کو دھولے اور دائیں طرف پر لٹا دے، تو فرما رہے کہ ثم یضجع علی شقہ الیمن، پھر میت لٹائی جائے گی دائیں جانب پر، فیغسل، غسل دیا جائے گا، حتی یروسل، پھر پانی ڈال لے کہ معلوم ہو جائے ان الماء قد وصل الى ما یلی التخت منہ، کہ پانی نیچے چرپائی تک پہنچ گیا ہے، لأن السنت هو البدایۃ بالمیامن، کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب کو دھونا، کیا ہے سنت افضل ہے، تو پہلے کیا کرے دائیں جانب اس کی دھولے، پھر بائیں جانب، ثم یجلسہ، پھر اس کے بعد کیا کرے اس میت کو بیٹھا دے، ویسجد الیہ، اور یہ اس کی چرپائی پر اس کے لیے بیٹھ جائے نا، اور اپنی ٹانگ اور گھٹنے پر کیا کر دے اس کو تکیہ لگوا دے، ویسجد الیہ، یعنی اس کا تکیہ لگوا دے، اور اس کے لیے کیا بنے ایک چیز کی طرح بنے، وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا، پھر اس کے پیٹ پر نرم طریقے سے ہاتھ پھیرے، تاکہ اگر کوئی چیز ہونا پیٹ میں یا انتریوں میں وہ نکل جائے اور صاف کر لے، اور بعد میں سنو کی نکل جائے جس سے کفن ملوث ہو جائے، کہ تحرزاً عن تلویث الکفن، تاکہ کفن ملوث نہ ہو، اسی لیے جو کچھ ہو نکلے، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کچھ نکلا اس کے دونوں راستے میں سے کسی راستے سے، غسلہ، اس چیز کو دھولے، گندگی وغیرہ اور حصے کو بھی دھولے، وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ، اور غسل لٹانے کی ضرورت نہیں ہے حنفیہ حضرات کے نزدیک، وَلَا وضوء، اسی طرح سے وضو لٹانے کی بھی ضرورت نہیں، لأن الغسل عرفناه بالنص، کہ غسل ہم نے نص معلوم کیا ہے نا، فقد حصل مرہ، ایک مرتبہ حاصل ہو گیا تو کئی مرتبہ نہیں ہوتا، ثم ينشفه بثوب، پھر تولیہ کسی کپڑے سے اس کو کیا کرے پونچھ لے، پونچھنے کا کیا معنی، یعنی پانی اس کا خشک کرے، جذب کرے، کئی لا تبتل اکفانہ، کہ کفن کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ گیلے نہ ہو جائے، وَيَجْعَلُهُ، أي المیت، پھر میت کو رکھ دے گا فی اکفانہ، اس کے کپڑوں میں، کفن کے جو کپڑے ہوتے ہیں 3 کپڑے سنت کے طور پر مرد کے لیے اور 5 عورت کے لیے، وَيَجْعَلُ یا وَيُجْعَلُ الحنوت یا الحنوتا، کہ لگا دے گا حنوت، ایک خوشبوئی چیز اور اس میں مختلف قسم کی خوشبوئی ملی ہوتی ہے، کہ وہ ڈال دے علی رأسی، اس کے سر پر بھی، ولحیۃ، اس کی داڑھی پر بھی، کہ یہ کرامت کی جگہ ہے نا، اشرف اعضاء ہے، والکافور، اسی طرح کافور کے دانے اس کو پیس دے، پھر اس کیا کرے لگا دے اس کو علی مساجدی، سجدی کی جگہوں پر، پیشانی پر، ناک پر، گھٹنوں پر، پاؤں پر، اور اس طرح سے ہاتھوں پر، لأن التطیب، کہ یہ جو صاف خوشبو لگانا جو ہے نا سنت طریقہ ہے، والمساجد اولا بزیادت الکرم، اور جو سجدی کی جگہ ہے نا وہ زیادہ کرم اور عزت کی کیا ہوتی ہے، زیادہ لائق ہوتی ہے، زیادہ اولا ہوتی ہے۔ آگے فرما رہے کہ ولا یسرح شعر المیت، میت کے بال نہیں کنگھی کیے جائیں گے، ولا لحیتہ، اسی طرح اس کی داڑھی، ولا یقص ظفرہ ولا شعرہ، اس کے اگر بال زائد جگہ پر ہے نا اور وہ بڑھ گئے ہو، اور اسی طرح سے ناخن تو نہ کاٹے جائیں گے، لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ کسی عورت کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، تو کہنے لگی علامت تنسونا میتکم، کہ کیوں اس کے بالوں کو کھینچ رہے ہو، کھینچنے کا کیا معنی، یعنی کہ اس کے بالوں کو تم لوگ کنگھی کر رہے ہو،
کہ اب یہ اس کا نہیں رہا. وَلِأَنَّ هَذِهِ لَشَيْءٌ لِلزِّينَةِ، ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا کاٹنا اور بنانا اور اسی طرح سے بہت کچھ کرنا یہ زینت کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، تنظیف وغیرہ کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے مقاصد اس کے ہوتے ہیں نا. وقد استغنا المیت عنہا یا وقد استغنی المیت عنہا، کہ اب میت اس سے کیا رہی؟ مستغنی رہی، میت کو ان چیزوں کی ضرورت اب نہیں رہی. وفی الحی کان تنظیفا، ہاں زندہ شخص کے لیے بالوں میں کنگھی کرنا، داڑھی میں کنگھی کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا کیا کرنا، تراشنا وغیرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تنظیف کا ذریعہ ہوتا ہے. الاجتماع الوسخ تحته، کہ عموماً انہی جگہوں میں میل کچیل جمع ہوتی ہے نا، تو ان کے لیے تو باعث تنظیف ہے. اور شخص کے لیے کیا ہے؟ ایسا کوئی کام نہیں. وَصَارَ كَالْخِطَانِ، سے ہو گیا جیسے ختنہ ہوتا ہے نا، کہ ختنہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے نیچے میل کچیل وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ چیزیں بھی ہے.